سورہ فیل مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 105 ہے۔ قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 19 ہے۔ اس میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 20 کلمات اور 96 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ ہاتھی والوں سے مراد ابرہہ اور اس کا لشکر ہے۔ ابرہہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک کنیسہ، عبادت خانہ، گرجا گھر بنایا اور چاہتا تھا کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ کے بجائے یہاں پر آئیں اور اسی کنیسہ، عبادت خانے، گرجے کا وہ طواف کریں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت شاق تھی، انہیں اس بات کا بہت زیادہ غم تھا۔ قبیلے بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسہ میں، اس پوجا خانے میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ اس پر ابرہہ کو بہت تیش آیا، غصہ آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھانے کی قسم کھائی۔ اس نے قسم کھائی کہ میں کعبہ شریف کو شہید کر دوں گا، اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر، جس میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان ہاتھیوں کا جو سردار تھا ایک بڑا عظیم الجثہ کوہ پیکر ہاتھی تھا، جب وہ چلتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے پہاڑ چل رہا ہے، جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر اہل مکہ کے جانور قید کر لیے۔ ان میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے۔ آپ بہت جسیم، شان و شوقت والے، آپ کی شخصیت بڑی باروب تھی۔ آپ کی تعظیم کرنے پر ہر سامنے والا مجبور ہو جاتا تھا۔ تو ابرہہ نے جب آپ کو دیکھا تو آپ سے بہت متاثر ہوا اور آپ کی تعظیم کی اور اپنے پاس بٹھایا۔ حضرت عبد المطلب سے اس نے کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا مطلب یہ ہے کہ میرے اونٹ واپس کیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، شہید کرنے آیا ہوں، اور وہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا معظم اور محترم مقام ہے، تم اس کے لیے تو کچھ نہیں کہتے، اپنے اونٹوں کے لیے کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا میں اونٹوں ہی کا مالک ہوں، انہی کے لیے کہتا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب نے قریش کو حال سنایا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ گزین ہوں، چھپ جائیں، کیونکہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا، اور حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کی دعا کی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ ابرہہ نے صبح تڑکے سویرے اپنے لشکروں کو تیاری کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو تیار کیا، لیکن جو ہاتھیوں کا سردار تھا محمود ہاتھی، وہ نہ اٹھا اور کعبے کی طرف نہ چلا۔ جس طرف چلاتے تھے چلتا تھا، جب کعبے کی طرف اس کا رخ کرتے تھے بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ان پر بھیجے
جو چھوٹے چھوٹے پتھر سنگریزے گراتے تھے جن سے وہ ہلاک ہو جاتے تھے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ عربی کا یہ اسلوب ہے کہ یہ انداز وہاں اختیار کیا جاتا ہے جب مخاطب نے وہ چیز دیکھی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 50 دن یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، یعنی آپ ضرور جانتے ہیں، آپ نے ضرور دیکھا۔ تو یہ واقعہ تو آپ کی ولادت سے پہلے کا ہے۔ تو مفسرین محدثین نے اس پر کافی ابحاث کی، کافی اس پر کلام کیا اور بڑے دلائل سے اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اور یہ نور اولین اور آخرین کے سارے واقعات کو دیکھتا رہا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور عظیم الشان بشر بھی ہیں۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا، یعنی ان کا منصوبہ فیل ہو گیا اور ان کے منصوبے نے خود انہیں تباہ کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کی فوجیں بھیجیں جو سمندر کی جانب سے فوج در فوج آئیں۔ ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 کنکریاں دونوں پاؤں میں تھیں اور ایک منکار میں چونچ میں تھی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے، جس پر وہ پرندے سنگریزے چھوڑتے۔ وہ سنگریزہ اس سپاہی کے خود کو، یعنی لوہے کی ٹوپی کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی میں سے گزر کر زمین پر پہنچتا۔ ہر سنگریزے پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس سنگریزے سے ہلاک کیا گیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی، جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ جس سال یہ واقعہ ہوا اسی سال اس واقعے سے 50 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے کافر اس واقعے کو اچھی طرح جانتے تھے، کفار مکہ، قریش مکہ۔ تو اس سورہ مبارکہ میں انہیں درس دیا گیا کہ جب ابرہہ نے سرکشی کی تو اللہ نے اسے اور اس کے لشکر کو برباد کیا۔ تم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آئے ہو، تو محبوب اللہ کے محبوب ہیں، تم اللہ کے غضب کا مقابلہ نہ کر سکو گے، لہذا ڈرو، توبہ کرو اور اس نبی پر ایمان لاؤ۔ سورہ فیل کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ